اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح خم۔ آج 29 اکتوبر ہے، 15 محرم الحرام ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ سب سے پہلے مومن و مومنات، مسلم و مسلمات اور خصوصاً امام زمانہ ارواحنا الفدا کی بارگاہ عالیہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allahi wa khalisatah. Assalamu alayka ya imam al-mu'minin wa warith al-mursalin وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك،
وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني أنا كهف الخائفين، ويدي مبسوطة للسائلين، وضريحي صار للعرش قرين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا غيث السماء، فيكم داء وفي قبر الشفاء، ودمي علمكم معنى الإباء. اقصدوني فأنا اسم الحسين حسين. اقصدوني فأنا غوث الطريق، وأنا سيف على كل يزيد. أنا من حررها مات الحبيب. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. اقصدوني فأنا اسم الحسين. فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، والله لا تمحو ذكرنا، والله لا تمحو ذكرنا. جی ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں دعا اور نوحہ پیش کیا گیا۔ آج جمعرات کا دن ہے اور اکتوبر کی 29 تاریخ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دن اور وقت بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، ایک جمعہ گزرتا ہے تو پلک جھپکتے ہی دوسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ بس فرق یہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ٹائم نے تو گزرنا ہے، وہ تو گزرنے کے لیے ہی ہے۔ ایک احساس ضرور غالب رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر آنے والے دن کو، ہر آنے والے لمحے کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ کیا ہم اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر یہ وقت ہمارے لیے امانت قرار دے دیا، تو کیا ہم اس امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، اس کو اسی طرح گزار رہے ہیں جس طرح سے اس کو گزارنے کا حق ہے۔
اور پھر اس کے بعد اگر آپ ایک اور جب صبح اٹھتے ہیں ہم اور اپنی زندگی پر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں، اور سب سے پہلے زندگی پر نہیں بلکہ جو دن ہوتا ہے آج کا، اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ آج کے دن ہمیں کیا کیا اہم کام کرنے ہیں، کون کون سے جو پینڈنگ کام ہیں وہ کرنے ہیں، اور کون کون سی جو چیزیں ہمارے کل مکمل نہیں ہو سکی تھیں آج ان کو مکمل کرنا ہے، اور وہ چیزیں جو ہم شاید بہت عرصے سے بھولے ہوئے ہیں ان کو بھی کرنا ہے۔ یہ سب دنیاوی کام جو ہم ہر وقت اپنی نظر میں رکھتے ہیں یا اپنی دماغ میں رکھتے ہیں کہ ان کو مکمل کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اٹھ کر جو خیال آپ کے دل میں آنا چاہیے، جو خیال ہمارے دل میں آنا چاہیے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ایک اور دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمایا ہے، زندگی کا ایک اور دن دیا ہے، تو کیا ہم اس نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، اور اسی طرح سے اس کو مکمل طور پر دن کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اور تمام دنیاوی معاملات میں بھی چونکہ جو انسان کا دن ہے وہ زیادہ تر دنیاوی معاملات میں ہی گزرتا ہے، کیا دنیاوی معاملات میں بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم دنیاوی معاملات کو بھی کرتے ہوئے، دنیاوی کاموں کو کرتے ہوئے بھی عبادت کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے کہ دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی جو لمٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رول ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، اور ان کے مطابق جو ہمیں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت نے سکھایا، جو بتایا، اور جو رولز اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن جسے کہتے ہیں زندگی کی گزارنے کی بتائیں، ان سب کے بارے میں جو ہے وہ اس کو اپنے مد نظر رکھیں اور پھر اس کے حساب سے دن گزاریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دنیاوی کام بھی سارے جو ہے وہ عبادت کی شکل اختیار کر لیں گے، عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ کو دین کی طرف رغبت بھی ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ بھی اس طرح سے نصیب ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے پیغمبر انسانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو کہ چونکہ دن چل رہے ہیں محرم کے، اور ان کی ہم نے یہ جانا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے کس طرح سے دین اسلام کو بچایا، اور اپنے نانا کی جو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک موتی تھا، ایک خزانہ تھا دین اسلام کی شکل میں، اس کو کس طرح سے سنبھالا، اپنی جانوں کی قربانیاں دے دیں، لیکن اپنے نانا کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور آج ہم حسین کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کریں گے، اور سب سے پہلے ایک آیت سے میں اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ گفتگو ہے اس کو آغاز کروں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں، اور ہم اپنی مال اولاد اور جان جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کا عہد رکھتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکہ معظمہ کی سرزمین پر شعب ابو طالب میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام سیدہ آمنہ بنت وہب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور خلق کیا، اس کو آدم کی صلب میں رکھا، آدم کے بعد یہ نور آدم کی نسل در نسل میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ نور عبد المطلب کی صلب میں پہنچا۔ اس کے بعد وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کی صلب میں آیا جس سے میں وجود میں آیا، اور دوسرا حصہ حضرت ابو طالب کی صلب میں قرار پایا جس سے میرا بھائی علی علیہ السلام وجود میں آیا، میرا پیغمبر قرار پایا، اور علی میں پیغمبر قرار پایا، اور علی میرے وصی قرار پائے۔ کچھ کتابوں میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عبداللہ عبد المطلب کے فرزندوں میں سے انتہائیت خوبصورت اور وجیح تھے۔ ان کے چہرہ مبارک اور خاص طور پر پیشانی میں عجیب درخشندی اور نور تھا۔ جب ان کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی اور یہ نور صلب عبداللہ سے بی بی آمنہ کے پاکیزہ رحم میں منتقل ہوا تو ان کی پیشانی میں وہ درخشندگی جو پہلے تھی نہ رہی۔ انبیاء و ائمہ طہار کا نور جن صلبوں اور رحموں سے ہو کر آتا ہے وہ تمام آباء و اجداد موحد مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں،
خدا کی قسم میرے والد گرامی میرے دادا عبد المطلب، ان کے والد ہاشم اور ان کے والد عبد المناف نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تو پھر وہ کس چیز کی پرستش کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا دین ابراہیم کے مطابق کعبہ کی جانب نماز پڑھتے تھے اور اسی دین پر اعتقاد رکھتے تھے۔ ناظرین، قرآن پاک میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ 4 مرتبہ بنام محمد آیا ہے اور 1 مرتبہ بنام احمد کے ذکر ہوا ہے۔ البتہ صفاتی نام مثلا مزمل، مدثر، طٰہٰ، یاسین وغیرہ جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام آپ کے آنے کی بشارتیں قوموں کو دیتے رہے ہیں۔ سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ سے ایک نقل قول کیا گیا ہے، ارشاد قرآنی ہے، جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی نے آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، احمد، بشیر اور نذیر کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا محمد اس لیے کہ میں زمین پر محمود یعنی کہ تعریف کیا گیا ہوں، اور میرا نام احمد اس لیے ہے کہ آسمانوں میں زمین کی نسبت زیادہ تعریف کیا گیا ہوں۔ بشیر اس لیے ہوں کہ خدا پر ایمان لانے والوں کو رحمت الہی کی نوید سناتا ہوں۔ نذیر اس لیے کہ میرا نام ہے کہ خدا کے نافرمانوں کو گناہ گاروں کی سزا یعنی جہنم سے ڈراتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور لقب مصطفیٰ ہے، جس کے معنی ہیں چنا ہوا برگزیدہ۔ آپ خاتم النبیین یعنی اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو اختیار کیا، پھر بنی کنانہ سے قریش کا انتخاب کیا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم سے مجھے چنا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تمام کائنات میں بزرگ و برتر ہے۔ تمام کمالات جو کسی ممکن الوجود میں جمع ہو سکتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع ہیں۔ آدم علیہ السلام کا علم، نوح علیہ السلام کا حلم، ابراہیم کی خلط، موسیٰ علیہ السلام کی حبیت، عیسیٰ کا زہد، یوسف علیہ السلام کا حسن، ایوب علیہ السلام کا صبر، اسحاق علیہ السلام کی زبان، صالح کی فصاحت، یوشع کا جہاد، داؤد کا لہن، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، غرضے کے سب نبیوں کی سیرت سمٹ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہو گئی۔ خالق کائنات کا منشا تھا کہ انسان مختلف اوقات میں مختلف انداز میں ہدایت پانے کے بعد خود کو ایک عالمگیر تعلیم کے لیے تیار کر لے۔ گویا خلا کے عالم نے ایک مکمل جامع اور ہمہ-گیر کتاب عطا کرنے سے قبل متعدد صحیفوں اور کتابوں کے ذریعے انسان کو اس کے لیے تیار کیا تھا، تاکہ آخری سفارت کے لیے آنے والا وہ عظیم انسان جسے تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں اور مصلحین اور معلمین کی تعلیمات کی تکمیل کرنا تھی، اس کے لیے آمادہ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے اور پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام جو تمام دنیائے انسانیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایک عالمی تحریک بھی ہے اور دین فطرت بھی، نہ انسانوں کے کسی خاص گروہ کے لیے مخصوص ہے اور نہ کسی خاص ملک وطن کی حدود میں مقید ہے۔ کسی تحریک کے عالمی ہونے کی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان تک اپنی آواز پہنچائے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تحریک لوگوں کے مشترکہ مفادات پر توجہ دے، انسانوں کو اندھیروں سے نکالے اور روشنیوں کی طرف، نور کی طرف، امید کی طرف لے جائے، انہیں شعور اور ادراک کے اعلیٰ مراتب تک پہنچائے
اور جو چیزیں انسان کے جوہر اور ذات سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ اسے حقیقت یا افراتفری میں لے جاتی ہیں، ان کا کلا کما کریں۔ زندگی کی وہ مشکلات اور پیچیدگیاں جو لوگوں کے ہر گروہ کے الگ الگ مخصوص مفادات سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں اس طرح حل کرے کہ بنی نوع انسان کے قلبی اتحاد کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ موجودہ دور کی جدید و قدیم تحریکوں، مذہب اور ادیان پر جب نظر دوڑاتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں ناظرین، تو بلا شبہ ہمیں صرف اسلام ہی ایک ایسا دین نظر آتا ہے جس میں انسانیت کی مشکلات دور کرنے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور اسلام کا پیغام تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں بلا کسی جغرافیائی تقسیم، رنگ و نسل، سماجی امتیازات اور دولت مندی اور تنگ دستی کے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ ایھا الناس ایسی آواز ہے جو بار بار قرآن میں جلوہ نما ہے۔ قرآن و حدیث میں لوگوں کو مشترکہ معاملات کے بارے میں تاکید کرتے ہیں جو انسانوں کی وحدت کی لڑی کو میں پرو دیتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ اے لوگو، اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی شریک حیات کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کیں۔ اسی طرح سورۃ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں جان پہچان کے لیے رکھا۔ یقیناً تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ اسلام نے تمام انسانوں کو وحدت کی دعوت دی ہے۔ رنگ و نسل اور سماج و قومیت کے اختلافات جو انسانی آبادی کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، اسلام ان کے خلاف ہے، اور واضح طور پر پیغام دیتا ہے کہ جو باتیں تمام بنی نوع انسان کے درمیان مشترک ہیں وہی اصل و اساس ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے، اور جو باتیں ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا کرتی ہیں وہ عارضی ہیں۔ انہیں بنیاد بنا کر لوگوں میں تفریق، گروہ بندی اور تصادم پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو سفید پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے اس کے کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک کی زندگی میں تمہارے لیے اسوائے حسنہ ہے۔ رسول پاک کی زندگی میں اور ان کی ذات کے متعلق بات کرنے کا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق تھوڑی سی بات چیت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو ہر دن میں جو ہے ایک ریمائنڈر دیں، اپنے آپ کی جو میموری ہے اس کو رینیو کریں، اور اپنے جو اعمال ہیں جہاں سے ہم اپنے اعمال کو کنٹرول کرتے ہیں، اس میموری کے اس حصے کو، برین کے اس حصے کو جو ہے وہ اس میں جو ایک جذبہ پیدا کریں، اس کے اندر تھوڑی حرارت پیدا کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کے لیے ہر روز اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے تیار کریں۔ جائیں گے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے پھر دوبارہ ملاقات کریں گے اور پروگرام کو جاری رکھیں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔